وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ عرس مبارک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور یہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خدا بخش اظہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں، اور آپ کے جانشین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال خان صاحب اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں، اور جملہ خانوادہ اظہر کے جتنے بھی احباب دین متین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان سب کی بارگاہوں میں بھی یہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان بزرگوں کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ آج کی ہماری اس بزم پاک میں علاقہ بھر کے جید علماء اور کثیر تعداد میں طلباء اور مہمانان ذی وقار تشریف فرما ہیں، بالخصوص صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت محسن اہل سنت درویش اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر کمال میاں سلطانی صاحب دامہ اقبالہ آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں، اللہ کریم آپ کی زندگانی و سفر میں برکات عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ جو آج کی ہماری اس محفل کی روح رواں شخصیت ہے، یادگار اسلاف اور جانشین حضور شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان پسروری صاحب کی بلا آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور جن کی زیر سرپرستی، جن کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاق سے متاثر ہو کر تمام یہ علاقہ بھر کے علماء اور اہل محبت شخصیات آپ کے پاس آتی ہیں، وہ یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا ارشاد خان صاحب اظہری ہیں۔ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ اور پورے باقی گھرانے کے ساتھ محبت کرنے والی شخصیت، اور ہمارے بھی بہت پیارے بھائی ہیں، ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم، اس ادارے کے بھی اور یہاں کے مسلک کے بھی اور یہاں کے لوگوں کے بھی بہت زیادہ محبوب اور مخلص ہمارے بھائی صاحبزادہ حسان خان صاحب اظہری اور بھائی محمد حسیب صاحب و دیگر اس خانوادہ کے جتنے احباب ہیں، اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب حضرت علامہ مولانا محمد حسین فیضی صاحب، جو کہ جگر گوشہ حضور شیخ القرآن بحقی وقت، آپ بھی تشریف فرما ہیں، و دیگر جتنے یہاں کے مدرسین و متعلمین و معلمین ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے مجھ سے پہلے ایک شاندار خطاب سماعت فرمایا، ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محبوب احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، اللہ کریم ان کی آواز، انداز اور پرواز میں برکات عطا فرمائے۔ مجھے حکم ہے کہ میں ختم نبوت سے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں، آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہم سیکھیں گے۔ فرنٹ سیٹوں پر جتنے بیٹھے موبائل سبھی حضرات جیبوں میں ڈال لیجئے، کوئی بندہ موبائل نکال کے نہ بیٹھے، جیب وچ پالا ہوئے پتر جلدی کر لیں، جلدی کریں، کوئی کسی کا موبائل باہر نہ میں دیکھوں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور جتنے کیمرے لگے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں پی ٹی آئی چھڑنی ہے تو پریس کانفرنس ہونی ہے، کوئی اللہ دا نام منو بندے دے او پترو، اتنے کیمرے لائے نے پچھلے نو دیکھنا ہوتا ہے جناب، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ کوئی نہیں، کیا یہ عجیب تماشا ہے ہماری قوم کا، اتنا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو، اس تو بعد نہ پر رج دے، سمجھ آ رہی نا جی؟ یہ یوٹیوبر ہے، اچھا ڈالراں دا چکر ہے، سارا رولا ہی اتنے مکدا ہے آ کے۔ کالے کپڑے والے آ جیڑی شے بھی آئی جیب وچ پا لا، میں تینوں ہن دس دیتا ہے، ایک تو کالے گتی بیٹھا تے مینوں ویسے ہی وارے نہیں، یہ میں تینوں دس دیواں، ٹھیک ہے؟ تے فرنٹ سیٹاں والے ذرا جڑے بیٹھے گوڈے چھوٹے چھڑ کے چوکڑیاں مار کے بہو، سارے حضرات مہربانی فرمائیں آپ حضرات۔ گرامی قدر حضرات، آئیے ذرا ایک حدیث شریف سے، یہ بھئی ایکو بالکل بند ہوگی جی، اکا اجی میں کابڑ نال کریں دے، اکا بالکل بند کر دے، بات سمجھ آنی چاہیے نا جی، اجے بھی تھوڑی جی کسر باقی ہے، میں 5 روپیاں دی اکا، سیٹی بند کر کے آواز تھوڑی سی کھول دیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم
آپ کا فرمان اقدس و انور ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب آپ نے نعرے نہیں لگانے، چونکہ یہ بھی ٹائم آپ کا کاٹا جائے گا، 12 بجے میں نے کرسی چھوڑنی ہے، گھڑیاں تے وجن ساڈے منہ تے کیوں وجن 12، اس سے پہلے میں نے آپ کی جان چھوڑنی ہے، لیکن اتنی دیر تک آپ مجھے ایسے چاہیے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ذرا غور فرمائیں گے آپ۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے، زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، سب سے پہلے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تفسیری ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ فرمایا کہ جو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، موبائل چو نکلو پتر، اوئے ادھر دیکھ میری طرف، نہ تنگ کر مینوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ ولاکن رسول اللہ، فرما اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، اور فرمایا آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ بالکل سادہ سا مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا۔ اب آئیے اس کے دامن میں سے کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ علماء تفسیر نے یہاں سوال اٹھایا، قرآن مجید برہان رشید میں اس آیت میں بالخصوص، ویسے اس کے علاوہ 3 مقام اور ہیں، میرے نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی رب نے جو اسم ذاتی ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں یہ نام کیوں ارشاد فرمایا؟ جواب سنیے۔ فرمایا اس آیت میں ختم نبوت کا اعلان کرنا تھا، تو اللہ نے نام اس لیے لیا کہ اگر میں نے نبی یا رسول کہا تو کوئی کہے گا نبی اور رسول ختم ہوئے ہیں، تو وہ پتہ نہیں کس نبی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ جانسا دے سکتے ہیں۔ نام کہہ کے بتا دیا کہ جو محمد عربی ہیں یہ آخری رسول ہے، تاکہ شک ختم ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کسی اور رسول کی بات ہو رہی تھی تو لہٰذا کوئی نبی آ سکتا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے حبیب کا نام اس آیت میں عطا کر دیا ہے کہ جن کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا، اس لیے نام نامی اسم گرامی آیا۔ اور یہ بھی پتا چل جائے کہ ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے، سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ جتنے بیٹھے ہیں، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ 2 باتیں واضح کرنی تھی، اس لیے آقا کریم علیہ السلام کا نام ذاتی یہاں ذکر فرمایا، پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے، فرمایا کہ یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بات جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کے بعد تقریر ختم بھی کر دوں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہمارے محبوب جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے وہ آخری نبی ہیں۔ آپ بتائیں سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے تھے؟ بولیے اگر پتہ ہے آپ کو تو۔ اللہ نے۔ اچھا سارے نبی اللہ نے بھیجے؟ جس اللہ نے سارے بھیجے ہیں نا، اسی رب نے فرمایا ہے کہ محمد آخری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی رب کا حکم ہے کہ ہمارے جو محبوب جن کا نام محمد ہے وہ آخری ہیں۔ تو میرے بھائی جب رب نے کہہ دیا کہ مدینے والا آخری ہے، تو اب کوئی کیسے یہاں سے نیا راستہ نکال کے کہہ سکتا ہے وہ نبی ہے یا وہ ہے یا یہ مانا ہے یا یہ مانا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
ختم نبوت کو مفہوم تو یہاں سے سمجھ آ سکتا ہے کہ جس رب نے سارے بھیجے اسی نے کہا کہ یہ آخری ہیں، بس گل ختم، ختم نبوت کا عنوان ختم۔ اور جب اللہ نہیں بھیج رہا تو پھر یہ جو کوشش کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ انگریز کے پالتو کتے ہیں، آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، یہ انگریز کے پالتو کتے ہو سکتے ہیں، لیکن جن کو رب نے بھیجا ہے وہ تو محمد عربی پہ ختم ہو گئے تھے نا۔ آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ یہ دوسری بات ہے۔ اب ذرا تیسری بات بھی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس کو ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں۔ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ ختم نبوت کی تعریف سن لیجئے، جس طرح ہمارے نبی کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی، اور اگلا جملہ بھی سنیے، اسی طرح یہ یقین رکھنا بھی فرض ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ یہ تین چیزیں جب آپ سمجھ جائیں گے اکٹھی، ہمارے نبی نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ جب آپ کا یہ ذہن بن جائے گا، اس پر آپ پکے ہو جائیں گے، سمجھ لو آپ ختم نبوت کے عقیدے پر بھی آ گئے اور ختم نبوت کے سپاہی بھی بن گئے۔ لو یہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ ہمارے نبی نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ یہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ اتار کی چوکٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے، مرشد کا کرم کچھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گئے۔ اتار کا دامن تھاما تو